السلام علیکم جی. آج تو میں نے دیر کر دی. ایک تو کل میں نیو یارک سے پہنچی تو بڑی تھکی ہوئی تھی. سفر تو 7 گھنٹے کا ہی تھا، لیکن جو تو پوری رات جاگنا تھا نا. صبح 8 بجے کی فلائٹ تو 4 بجے نکلنا ہوتا ہے، تو سمجھے کہ رات تو گئی. اور پھر جہاز میں بھی کبھی نیند آتی کبھی نہیں آتی، ایسے ہی الٹی پلٹی ہو کے پہنچی. تو بس رات کو آئی تو پھر بس دماغ گھوم رہا تھا. خیر ابھی ہم نے آج لندن میں ہوں. مجھے وہ مزاق یاد آ جاتا. منور ظریف کی فلمیں تھی نا، اس میں کہتے تھے صبح کا ناشتہ لندن میں، دوپہر کا کھانا پتہ نہیں امریکہ میں، تو شام کا کھانا افریقہ میں. تو مذاق تھا نا وہ، لیکن یہ مذاق نہیں ہے. بس کافی ہیکٹک ہے، لیکن بہرحال اب تھوڑا سا کام رہ گیا. اچھی بات یہ کہ ایس کے ٹی ویلفیئر جو کام کر رہا ہے، جو بھی یہ چیریٹیز کام کرتی ہیں، ان کے ساتھ جب آپ کا ایسا انٹریکشن ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنا کچھ کرتے ہیں دوسروں کے لیے، تو پھر یہ اپنی تھکاوٹ کچھ نہیں لگتی ہے. ٹریولنگ وغیرہ سب تو اپنی جگہ ہے، لیکن وہ سیر کرنے کے لیے تو ہم جاتے ہیں نا، گھومنے پھرنے کھانے پینے. لیکن آپ کو ایک مزے کی بات میں آج بتاؤں. آپ میں سے کئی لوگ سوچتے ہوں گے بڑے عیش کرتی ہے یہ تو، ہر وقت گھومتی رہتی ہے، کبھی ملک تو کبھی اس ملک. لیکن اگر میں نے سمجھے 86-7 سے میں نے ٹریول شروع کیا، زیادہ تر تو 82 میں ویسے آئی تھی میں امریکہ، اور آگے میں امیگریشن اور گرین کارڈ مجھے نیلم باجی کی وجہ سے مل گیا تھا. نریمان تھی اور انصاری صاحب تھے اور میں تھی. لیکن میں ایسے آئی تھی جیسے کوئی بکرا نہیں حلال ہوتا، رو رو کے میں نے اپنا برا حال کر لیا تھا. مجھے کبھی بھی ابراڈ رہنے کا شوق نہیں تھا. مجھے کبھی بھی بچپن سے یہ نہیں تھا کہ میں بڑی ہوں گی تو میں امریکہ جاؤں گی. تو خیر سمہاؤ سچویشن ایسی بنی. انصاری صاحب بھی چاہتے تھے اور باجی نے بھی کہا کہ ہاں میں اکیلی رہتی ہوں، جنگل میں رہتی تھی باجی، بفلو کے پاس ٹھنڈی برف جگہ پہ. تو جب میں آئی تو میں نے کہا ہے وحشت ویرانی. تو باجی نے اپنا گھر دکھایا، بڑا زمانے کی بات ہے 82 میں. تو بڑا سا گھر ہی تھا، ظاہر چھوٹے سے ٹاؤن میں تھے ڈاکٹر صاحب ان کے ہسبینڈ. تو کہہ لگی 2-3 میل کا یہاں جنگل ہے اور آرام سے مزے سے ہم روتے ہیں، تو کوئی چپ نہیں کرانے والا، اور آرام سے آپ کا جتنا دل چاہے رو لے. میں نے کہا باجی مجھے کیوں بلا لیا رونے کے لیے؟ باجی بیچاری نے کہا کہ میری بہن ہوگی یہاں پہ، کیونکہ انصاری صاحب بھی چاہتے تھے. تو میں نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے. لو جی جب میں آ گئی تو کوئی میرا خیال ہے 10-12 دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نہیں رہوں گی. اور میں نے کہا انصاری صاحب سے کہا آپ نے رہنا تو آپ رہ جائیں، کیونکہ آپ کو چاہیے تھا، آپ کو شوق تھا. میں تو اپنی بچی لے کے جا رہی ہوں، کیونکہ میں تو نہیں رہنے کی یہاں پہ. اب یہ نہیں میں کہہ رہی کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ کوئی غلط کرتے ہیں، بس اپنی اپنی سچویشن ہے. میں نے دیکھا کہ میں تو وہاں کھانا بھی پکاؤں گی، روٹی بھی پکاؤں گی، اور میں نوکری بھی کروں گی، اور میں برف بھی کھودوں گی. اور میں نے کہا ہائے ہائے نہیں کچھ نہ کچھ مشہور ہو گئی تھی میں، ایسے جیسے بجلی ہو گیا تھا، 50-50 ہو گیا تھا. اتنا تھا کہ مجھے لوگ پہچانتے تھے کافی. اور ظاہر ہے میں کلیہ میں کام کری تھی تو وہ تو نہیں تھا. مطلب شہرت تو ایک طرف تھی کہ بھی میں کوئی وہاں پہ گمنامی کی زندگی نہیں گزاروں گی، یہ والا تھاٹ نہیں تھا. لیکن میں نے کہا میں اتنی ٹف لائف کیوں گزاروں. میں وہاں پہ اپنا کام کرتی ہوں، میں جنگلز گاتی تھی، میں پی ٹی وی پہ ڈرامے بھی کرتی تھی، میں گانے بھی گاتی تھی، میں اسٹیج پہ بھی کرتی تھی. کسی حد تک آئی واز میکنگ گڈ منی فار دیٹ ٹائم. تو میں نے کہا کہ بھائی نہیں، میں نہیں ہوں وہ، آپ نے رہنا تو رہ لیں. خیر وہ بھی کہاں رہتے. بہرحال پھر ہم نے اس فیصلہ کر لیا. تو 2 مہینے پھر ہم گھومے پھرے، کینیڈا گئے. تب میرا پیدا نہیں ہوئی تھی. پھر ہم واپس آ گئے. اچھا اب جب گئے تھے تو وہ بھی کہانی ہے. بڑے اخباروں میں ہمارے انٹرویو آئے کہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، فلانا ہے، اور ہم نے چیزیں بیچ دیں، بانٹ دیں، پھینک دیں. سارے صاحب نے کہا ہم نے تو کبھی آنا ہی نہیں ہے نا، مطلب ہم تو جا ہی رہے ہیں نا. تو میں نے کہا ہاں اچھا. جوتیاں بھی میں نے پتہ نہیں پھینک دی، بانٹ دی، کہ اللہ جانے بیچ دی، کیا کیا، کچھ بھی نہیں بچا تھا. تھوڑے سے پیسے بچ گئے تھے، شاید 60,000 روپے تھے اس وقت، بتھیرے تھے. تو وہ بچا بچو کے ہم لے آئے. آ کے ہم نے ایک فلیٹ لیا 2,000 کرائے پہ. بڑا پیارا فلیٹ تھا اس وقت. تو پھر ہم نے اس میں اپنا کارپٹ شارپٹ ڈال لیا، اور ہم نے ایک ٹی وی لے لیا، فریج لے لیا، کچن کا سامان لے لیا بس، اور گدا لگا کے بیٹھ گئے. اب ان کی تو نوکری تھی نا، پی ٹی وی کی ملازمت کرتے تھے، انصاری صاحب ڈائریکٹر تھے وہاں. ان کی تنخواہ تو چل رہی تھی جو بھی ہوتی ہے سرکاری ملازموں میں، ملازمت میں میڈیکل بھی فری ہوتا ہے، ایک بیسک لیول کی مطلب وہاں آسانیاں ہوتی ہے کہ آپ کے گھر میں کھانا راشن تو آ رہا ہے. اوپر کی آمدنی تھی میری، اور گاڑی بھی بیچ کے چلے گئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا. اس کے بعد جناب میں تو ہوئی شروع. پھر میں نے پکڑے پہ کپڑے، کبھی رکشہ میں بیٹھوں، کبھی ٹیکسی میں بیٹھوں، پھر ٹی وی جاؤں، کبھی بچی کو ادھر چھوڑوں، کبھی خالہ کے گھر چھوڑوں. خالہ بھی چلے گئی دنیا سے. خیر
کبھی اپنی ایک سہیلی ہے شہناز پرویز جو بڑی فنی رول کرتی تھی، وہ اداسی رہتی تھی، کبھی اس کے پاس چھوڑوں نیری کو. اور جو تو میں نے جنگل گایا اس زمانے میں، 1000 روپے کا جنگل ایسا تھا کہ آپ پوچھے نہ کچھ. ایک پان مسالے کا نہیں، میری مٹھی میں بند ہے کیا بتا دو نا، وہ میں نے گایا ہوا ہے جی. 40 ایئرز ہو گئے تقریباً، 41 بلکہ 42، میرا نہیں پیدا ہوئی تھی تب. تو خیر مختلف کام تھے، اللہ میاں کی مہربانی سے مجھے بہت کام ملتا تھا. میں ڈھونڈتی نہیں تھی کام، مجھے ڈھونڈتا تھا ہمیشہ سے، یہ میرے پر اللہ کا کرم ہے. تو کیا ہوا کہ پھر آہستہ آہستہ چیزیں لینی شروع کی. ایک گاڑی بھی لے لی، چھوٹی سی سوزوکی سی تھی کوئی، مگر وہ تو صاحب کے پاس ہوتی تھی. میں تو پھر بھی مطلب ٹیکسی میں تھی، رکشہ میں تھی. میں کہا کوئی بات نہیں. آہستہ آہستہ ہم نے سوئی سے لے کے ہم نے اے سی تک بنا لیا، مگر ادھار نہیں مانگا. یہ بڑا شکر ہے اللہ کا. قرضہ نہیں سوچا لینے کا. بیسک لیول کی تو کمفرٹ لے لی تھی نا ہم نے، گھر کرائے پہ لے لیا تھا. اگر آپ اپنی لائف کو پلان کر لیں تو کام کرتے جائیں تو آسانی سے چل جاتا کام. مطلب اس وقت اتنی ڈیمانڈ بھی نہیں تھی، نہ تو اتنے بچے تھے. خیر پھر میرا آئی دنیا میں، تو پھر اس کے ساتھ بھی میں کام کرتی رہی، اور پھر ساتھ ساتھ سب کچھ. تو خیر میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ہائے میں تو یہ کہنے لگی تھی کہ میں اس دفعہ میں گئی تھی اپنے ٹکٹ پہ، مگر اس کے علاوہ اگر میں نے اس وقت سے امریکہ کے یا دنیا میں کہیں پہ بھی میں نے ٹریول اگر 70 دفعہ بھی کیا نا، تو شاید میں نے 60 دفعہ اسپانسرڈ ٹریول کیا ہے. اپنے ٹکٹ سے میں بہت کم گئی ہوں. شہر میں بھی مطلب پاکستان کے اندر بھی جب مجھے لوگ بلاتے تھے، کراچی سے لاہور پی ٹی وی بھی بلاتا تھا تو ٹکٹ دیتے تھے، یا جو میں شوز کرتی تھی وہ بھی ٹکٹ دیتے تھے. تو اللہ کا کوئی کرم ایسا ہوا کہ میں نے ہارڈلی ہی شاید 60 دفعہ مفت گئی ہوں. 10 دفعہ ہی خریدا ہوگا اگر ریشو یہ نکالیں. یہ نہیں کہ میں کوئی اپنے پیسوں کو پھونک پھونک کے سیرے کرتی رہی ہوں، نہیں. میں کبھی اتنی دفعہ نہ جاتی. میں لڑکیوں کو بھی لے جاتی تھی، مگر ان کے اوپر میں خرچ کرتی تھی کیونکہ ظاہر ہے ان کے ٹکٹ نہیں ملتے تھے. میرا اور ہسبینڈ کا ملتا تھا، کیونکہ وہ ایک لا ہے نا کہ بھئی ایک اسکاٹ کا ٹکٹ دیتے ہیں. تو میں امریکہ جاؤں، افریقہ جاؤں، کہیں جاؤں تو ہسبینڈ کا ملتا تھا، میرا ٹکٹ ملتا تھا مفت میں، اور بچیوں کا ہم خود لے لیتے تھے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے بہت سیرے کی، بہت گھومے پھرے، بہت کام کیا، لیکن میں نے اپنے پیسے ضائع کم نہیں کیے. مطلب ضائع نہیں کیے، کم نہیں، مطلب میں نے ضائع نہیں کیے. یہ کہہ رہی ہوں کہ میں جو ہوں وہ سیروں میں پھونک دیتی، شاپنگوں میں پھونک دیتی. اور اتنا جتنا میں گھومی اللہ کو پتا تھا، مجھ کو نہیں پتا تھا. اتنے ٹکٹ، اتنی ٹریولنگ اللہ تعالیٰ نے، جب میں نے سوچا فوراً مجھے کوئی آفر آ جاتی تھی. اور اللہ کو جیسے پتا تھا کہ مجھے بریک چاہیے، کسی نہ کسی حوالے سے اللہ تعالیٰ مجھے نکال دیتے تھے، جاؤ بھائی گھوم پھر کے آؤ. تو یہ میں کہتی ہوں کہ یہ چیزیں بھی بڑی ہیں. ورنہ کئی لوگ جو ہے نا وہ ٹریول پہ اور شاپنگ پہ اتنے پیسے اڑاتے ہیں، یا چلو ان کو اچھا لگتا ہے، میں ان کو برا نہیں کہہ رہی، لیکن پھر آپ کی جو مین سالڈ چیزیں ہیں نا، مطلب گھر بنانا ہے، تو پھر وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. میری ایک دوست ہے جس نے اپنے 2 بچے باہر پڑھائے اور اپنی محنت سے یہی کام کرتی رہی، بڑی پیاری میری دوست ہے. تو اس نے امریکہ اور لنڈن وغیرہ کی سیر کینسل کر دی تھی بالکل. جب بچے پڑھ کے آ گئے، اس وقت تک جب تک بچے پڑھے تھے وہ دبئی وغیرہ چلی جاتی تھی، پھر وہ نکلی سیروں کو. تو بات یہ کہ لائف میں کچھ بھی ہو، چاہے آپ نے راول پنڈی جانا ہو، پہلے پرائرٹی دیکھے کیا ہے. پرائرٹی ہے آپ کا گھر، بچے، گھر کا کرایہ، کھانا پینا، پھر ایکسٹرا خرچہ. تو یہ پلاننگ بڑی لوگوں میں پلاننگ سینس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. جیسے میں اپنے ماموں کے گھر رہنے جاتی تھی، یہ اس طرح اس لیے کری ہوں کہ لائٹ ہی اچھی مل رہی ہے مجھے، ورنہ میرے منہ میں اندھیرا ہو گیا. دیکھیں یہ آئے ہائے بالکل ہی کالی لوٹی بینگن لوٹی لگ رہی تو یہ یوں کر کے کبڑی ہو کے بیٹھی ہوئی ہوں. میری ممانی ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، واحد وہی رہ رہی، خالہ بھی چلی گئی، میں بھی چلی گئی. تو میں ان کے گھر جاتی تھی بچپن میں، تو میں دیکھتی تھی انہوں نے ڈفرینٹ ڈبے بنائے ہوتے تھے. میرے ماموں ذرا تنخواہ دار ملازم تھے کہیں، تو مامی نے نا اس پہ لکھا ہوتا تھا گھر کا راشن، پھر سنیما کا بھی ایک بجٹ رکھا ہوتا تھا، بچوں کی فیس. تو وہ ڈبے ڈبے میں دیکھتی تھی اس پہ چٹیں لگی ہوتی تھی. تو پرانی عورتیں بڑی پلاننگ سے چلتی تھیں. اور ہمیں تو اسکول میں اکنامکس کی جو ہمارا سبجیکٹ تھا، اس میں سارا دھوبی کا حساب، بجٹنگ یہ سکھائی جاتی تھی. اب پتہ نہیں کیا سکھایا جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا، ان اسکولوں میں شاید ابھی بھی ہوگا یہ سبجیکٹ. تو زندگی میں پلاننگ تو کرنی چاہیے، باقی پھر اللہ پہ چھوڑنا چاہیے. وہ تو آپ اتنی سی پلاننگ کریں، اللہ کی مرضی ہو تو وہ اس کو اتنا بڑا کر دیں. ہمیں تھوڑی پتا تھا کہ ہم کوئی مکان ہی بنا لیں گے، ہمیں کیا پتا تھا، وہ تو اللہ کو پتا تھا. مطلب میرا تو یہ تھا کہ بھئی اولڈ ایج میں یا آگے چل کے کوئی انسیکیورٹی نہ ہو، کسی چیز کی پرابلم نہ ہو، کوئی علاج کے لیے کوئی دوائی کا مسئلہ نہ ہو، خدا نہ خواستہ بچوں کی ایجوکیشن پہ ہمیں کمپرومائز نہ کرنا پڑے. تو جہاں میں نے چاہا اچھے اسکولوں میں پڑھایا،
اچھی یونیورسٹی میں پڑھایا. باہر نہیں بھیج سکی، حالانکہ نریمان کو میں بھیجنا چاہتی تھی. تب تک میرے ہو گئے تھے فنڈز بھی اس طرح کے کہ میں نے سوچا میں ایک اپارٹمنٹ بنا لیا، میں دوسرا نہیں بناؤں گی، میں اس کو پڑھاؤں گی، کیونکہ اس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا. کافی میں نے ریسرچ بھی کر لی تھی، لیکن پھر اس کی منگنی ہو گئی اور پھر ایک اور زندگی ہو گئی. ورنہ میرا بہت دل چاہتا تھا کہ میری بچی باہر پڑھیں. پھر میرا کا بھی پلان تھا، لیکن پھر وہ اللہ کا پلان کچھ اور تھا. ان کی شادیاں ہو گئیں، پھر وہ ان میں لگ گئیں، پھر ان کے بچے ہو گئے باہر. تو میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں میں نے اتنا ٹریول کیا ہے اور ساتھ ہی میں نے کام بھی کیا، لیکن میں ایک چیز اور میں نے نوٹ کی ہے، پتہ نہیں اب میری کتنی عقل ہے. مجھے بہت کام دیا اللہ تعالیٰ نے بچپن سے. میں 20 روپے مل جاتے تھے مجھے، فراک پہن کے جاتی تھی نا جب بچوں کے گانے پیسے لینے نہیں جاتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ 20 روپے کا چیک دیتے تھے. تو 20 روپے تو 68 میں پتہ نہیں کتنے ہوں گے، پھر 90 روپے ملنے لگے، پھر 120 ملنے لگے، پتہ نہیں کیا. تو مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کیا کس طرح سے پلان کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہیں نہ کہیں میرے اندر یہ سینس تھا کہ میں نے پیسے اڑانے کھانے ہیں. اور کھلاتی بھی تھی کزنوں کو، دوستوں کو، اور تھوڑے سے ہوتے تھے بچا کے سائڈ میں ہمیشہ رکھتی تھی میں. یہ کسی طرح مجھے نہیں پتا، مجھے کسی نے لیکچر نہیں دیا تھا، پر میرے دماغ میں پتہ نہیں کیا انسیکیورٹی تھی یا جو اچھی بات تھی جو. تو مجھے لگتا ہے زندگی میں پلاننگ کرنی ہی چاہیے. ہاں، اپنا دل مار کے مر نہیں جانا چاہیے کہ بالکل ہی. میں نے دیکھے کچھ ایسے لوگ بھی جو بالکل مطلب نمک سے روٹی کھا رہے ہوتے ہیں کہ بس پیسے نہ خرچ ہو جائیں. کنجوسی مجھے بڑی زہر لگتی ہے کنجوسی میں. اور کہنا چاہیے اس کا ایک لفظ ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ احتیاط سے خرچ کرنے کو، ایک لفظ ہے بڑا اچھا سا، خیر مجھے اس وقت نہیں آ رہا سمجھ آنا کہ بڑی اردو دان بنتی ہوں میں. لیکن جو تو کنجوس لوگ ہیں نا، بخیل سے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھی پسند نہیں کرتے. بخیل ہوتا ہے جو کنجوس ہوتا ہے. مطلب آپ اپنی ضرورتیں، اپنے بچوں کی ضرورتیں، اپنی بیوی کی ضرورتیں، ان کی حسرتیں مار دیں، بالکل ہی ایسا نہیں ہے. جو بھی ہے اپنے مینز میں رہ کے جو بھی آپ کر سکتے وہ کریں، لیکن پھر بھی لائف کی پلاننگ ہونی چاہیے تاکہ آگے کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو کسی سے مانگنا نہ پڑے. ایکچولی یہ بات ہے شاید، ہاں یہ دماغ میں رہا ہوگا کہیں، جس کا مجھے پتہ نہیں کہ کیا رہا. شکر اللہ کا بہت نقصان اٹھائے. کیونکہ میں بھی آج ہی بات کری تھی کہ دیکھیں جب گھر ٹوٹتے ہیں نا تو دل ہی نہیں ٹوٹتے، صرف گھر ٹوٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کا سامان بھی بکھرتا ہے آپ کی روح کی طرح. کتنے ہی دفعہ گھر بدل لیے، کبھی گھر چھوڑ کے جگہ بدل لی، اس میں جو سامان میں اس وقت یہ ہوتا ہے کہ بھائی جان جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے کسی طرح، تو سامان کی فکر نہیں ہے، گاڑی نہیں چاہیے، دفع کرو، بس نکلو، کوشش یہ ہوتی ہے. تو اس میں پھر بہت سارا فائنینشیل نقصان بھی ہوتا ہے، ایموشنل تو ہوتا ہی ہے. بہرحال وہ ایک الگ بات ہے. یہ ہے کہ میں یہ کہتی کہ لوگ سمجھ رہے ہوں کہ بڑی سیریں کرتی ہے، بڑے اڑاتی پیسے. اور نہیں، باہر آ کے بھی میں بچوں کے ساتھ بھی شاپنگ کرتی تھی نا، تو بڑی احتیاط سے، اور پیسے سارے ختم نہیں کر لیتے تھے. ان کی چیزیں لیتے تھے، ان کو باربیاں شاربیاں لے کے دیتے تھے، ان کو کھلاتے پلاتے تھے، ان کو ایل اے وغیرہ میں جو اپنا ڈزنی اور سب یہ ہالی ووڈ سب دکھایا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بچا کے لے کے جاتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ سب کھا پی لیا. تو میرا کہتی تھی جب چھوٹی سی تھی نا، ہم لنڈن آئے تھے شاید 91 میں، تو اس وقت شاید پاؤنڈ پتہ نہیں 21 روپے کا تھا کہ ایسے تھا. تو جب دیکھے کوئی چیز پکڑ، اللہ کے واسطے مجھے 40 پاؤنڈ کی گڑیا تو لے دیں، اللہ کے واسطے. میں کہا نہیں، 40 پاؤنڈ کی گڑیا بڑی مہنگی ہے، زمین پہ لوٹ گیا، خدا کے واسطے مجھے لے دیں. اماں مجھے یہ اچھا آپ کیا کریں، جو چیز پکڑے نا، یہ کتنے کا فلانی چیز، مطلب کہ یعنی کنورژن کریں پاکستانی میں. ہم کہیں نہیں اتنے کا. اچھا پھر ہائے اللہ یہ کتنے کا ہے، مطلب کہ یعنی ہماری شامت آئی تھی مطلب کہ. پھر ایک دن کہتی ہے اماں ہم لوگ رچ ہیں کہ پور ہیں. میں نے کہا بیٹے ہم ان کنٹریز میں پور ہیں، باہر اپنے پاکستان جا کے رچ ہیں. تو اس دن ہم یاد کر کے ہنس رہے تھے. ابھی آئی تو ہوں بچے، پھر یاد بھی آتے ہیں. پھر اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کا آسمان اور ہے، میرا آسمان اور ہے. اب صبح بریڈ فورٹ جانا ہے، پھر پیکنگ کی ہے، اور ابھی جو میک اپ مل کے بیٹھی ہوئی ہوں نا، ایونٹ سے آئی ہوں، تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ میں منہ دھو لوں، پھر صبح کو دیکھوں گی ناشتہ کرتے ہوئے کہ ایک آدھ کلپ بناؤں. ایسی چھوٹی موٹی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے بیٹھ گئی کہ جب لوگ سوچتے ہوں گے تو کیا کہتے ہوں گے، تو ان کو صفائی پیش کریں گے. میں فضول خرچ نہیں ہوں، میں احتیاط سے چلتی ہوں. اور پھر جو بھی ہے زندگی میں، اب تو سارے کام نپٹا دیے ماشاء اللہ، بچیوں کی شادیاں بھی کر لی ہوں، چلو پیسے ضائع ہو گئے، مگر
اس وقت جو بھی چاہیے تھا سب کر لیا، خوشی بھی منا لی. اللہ میاں کا بڑا احسان ہے. جو میں کرنا چاہتی تھی میں نے کر لیا. گھر میں میلاد بھی کرائے، جو شروع میں دعائے خیر ہوتی ہے، قرآن خوانی بھی کرائی. اس کے بعد بچوں کی شادیوں کی جو سارے سلسلے، مائیوں تو فلانا تو مہندی، نکاح تو رخصتی تو پتہ نہیں کیا ولیمے تو جو بھی تھا سب کچھ کر تو لیا. لیکن اب آ کے میں کہنے لگی ہوں کہ یہ پیسے کا ضیاع ہے. ابھی بھی کر رہے ہیں سب لوگ. جب جس کی پہلی دفعہ شادی ہوتی ہے، جس کے بچے کی ہوتی ہے، اس کا دل چاہتا ہے نا. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نریمان کہتی تھی کہ پلیز آپ لوگ پیسہ نہ خرچ کریں، آپ لوگ سادگی سے کریں، مجھے ایک سلک کا جوڑا دے دیں اور ایک پتہ نہیں چاندی کا سیٹ دے دیں. میں نے کہا کیوں، ہمارے تو ارمان ہے بھائی. میرے سارے دوست بیٹھ گئے اس کے سر پہ سوار ہو کے. روبینہ بھی تھی، بدو بھی تھی، بدو بڑی پیاری ہے ہماری، بہروز بھی تھا. سب نے کہا کیوں، ہم تو مزے کریں گے تمہاری شادی میں. ڈانٹنے لگے سب اس کو، بڑی آئی. ابا بڑے خوش تھے. ابا تو تھے ہی ایسے فقیر درویش طبیعت کے، حسین صاحب کی طرح کے. تو بہرحال اب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بیچاری ٹھیک ہی کہہ رہی تھی. ہم نے پیسے، مگر یہ تو نہیں لگتا نا کہ وہ ضائع ہو جائیں گے بعد میں. چلیں، اللہ میاں بچوں کی زندگی کرے، صحت رکھے، ان کے لیے آگے کی آسانیاں اچھا کرے، ان کی زندگی میں کچھ برا نہ ہو، ان کو صحت مند رکھے. تو یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، سودا برا نہیں ہے. اچھا ملک سے باہر آئے نا تو سب یاد آنے لگتے ہیں. آتے تو ہیں، وہاں سے نکلی تو بچے یاد آ رہے ہیں. اب لنڈن آئی ہوں تو کراچی تو بہت ہی یاد آ رہا ہے بھائی. دوست بہت یاد آ رہے ہیں. صبا کو میسج کیا ہے، تم کہاں ہو. روبینہ کو کیا، وہ جاپان گئی ہوئی ماشاء اللہ گھومنے پھرنے. اور میں نے کہا کیونکہ صبا کے بھی ہاتھ میں کچھ پرابلم تھا جو میرے تھا اس سے ذرا زیادہ تھا. میں نے کہا ہے پتہ نہیں اس کا کیا بنا. اپنا بھی ساتھ ساتھ چیک کر رہی ہوں نا کہ اس کی رپورٹ لینی تھی. روبینہ کی رپورٹ لی کہ وہ کیا کر رہی ہے. بڑے مزے آ رہے ہیں. مینا کے ساتھ گئی گھومنے اپنی بیٹی کے ساتھ. ماشاء اللہ اس کی بیٹی اس کی دوست ہے نا، تو دونوں بہت انجوائے کرتی. دوسرے مینا سب کچھ پلان کر لیتی ہے، کون سا ہوٹل، کون سا کیا، کون سا راستہ. تو روبینہ تو صرف مزے کرنے جاتی ہے. بندہ اکیلا لڑکتا پھرے تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی نا. بچے تو سب کچھ کر لیتے ہیں، ہر چیز کی بکنگ اس نے کرائی ہوتی ہے. تو ماشاء اللہ سے یہ بڑا اچھا ہے کہ بیٹی اس کی دوست بن گئی. خیر، پھر بہروز سے کے لیے اداس ہو گئی. بہروز کے لیے تو بہت جلدی اداس ہوتی ہوں بھائی، سفینہ بہروز کے لیے. پھر ان کو میسج کیا، نعمان اجاز کو کیا، کدھر ہو، کیا کر رہے ہو، کس کو، حسین کا پروجیکٹ کر رہے ہیں نا وہ. تو میں نے کہا اچھا. تو اس نے جانا تھا واپس مارچ میں، شاید پتہ نہیں اپریل میں. تو میں نے کہا کہ پھر وہ کب جاؤ گے. تو کیونکہ حسین نے کوئی گرین ٹی وی کے لیے نا ایک لانگ پلے لکھا ہوا ہے، تو اس میں کام کر رہا ہے. تو میں نے کہا چلو اچھا ہے، آپ لوگ اکٹھے کام کرو گے. تو رمضان کی کوئی میرے خیال مڈ تک یا آخری اشرے میں حسین بھی آ جائیں گے کراچی. تو بس یہی باجی کی خبر لی، باجی کیا کر رہی ہیں. فیض میلے میں باجی جا رہی ہیں، اور ماشاء اللہ باجی کو بڑے آنر ملتے ہیں. ایوارڈ ملا ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھی، باجی کو ایوارڈ ملا ہے. اس سے اسما کی فکر تھی، وہ بہت بیمار ہو گئی تھی، وہ ہاسپٹلائز ہو گئی تھی اس کے، تو آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو اس نے 3 دن بعد بتایا کہ میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ آپ باہر ہیں، آپ پریشان ہو جائیں گی. تو بھائی اللہ تعالیٰ ہر طرف خیر رکھے، اور پھر ہم خیر خیریت سے اپنے اپنے دنیا میں جائیں. لیکن کبھی کبھی یہ مجھے دل چاہتا ہے میری بیٹیاں واپس آ جائیں میرے پاس، مطلب کراچی میں ہو. اتنی دور چلی گئی. اللہ خوش رکھے. بس بچے ظاہر پاکستان کے حالات سے فرسٹریٹ بھی ہوتے ہیں، اور اب ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں. ان کی پرائرٹیز ان کے بچے، ہماری پرائرٹیز ہمارے بچے ہیں. یہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے. میں دیکھ رہی تھی کل کسی جگہ بڑا اچھا کلپ تھا کہ آپ کے ماں باپ کی سب سے کم فوٹوز آپ کے فون میں ہیں، یا آپ سب سے کم ان سے فون پہ بات کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی مطلب بچے کسی کو پسند نہیں کرتے، یہ بچوں کی لائف ایسی ہو گئی ہے. اب میرے فون میں اگر تصویریں بھری ہوئی ہیں تو 80% تو میرے گرینڈ چلڈرن کی بھری ہوئی ہیں، اور بیٹیوں کی بھری ہوئی ہیں، اور اپنے کام کی بھی ہیں، پھر اپنی بہنوں کی ہیں. لیکن وہ یہ نا ہر ایک سمجھے ایک پہیہ چلتا ہے، ایک سرکل ہے کہ ہمارے بچے ہمارے لیے پرائرٹی ہیں، تو ہم اپنے ماں باپ کے لیے تھے. تو ماں باپ پھر پیچھے پیچھے ہوتے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ پرائرٹیز بدلتی جاتی ہیں. یہ دنیا کا دستور ہے. اس کو پھر ابھی تو شکر ہے کہ ہم ورکنگ عورتیں ہیں، ہم مطلب وہ مائیں نہیں ہیں جو بیچاری گھر میں بیٹھی ہیں، جن کو صرف بچوں کے فون کا انتظار ہے اور کوئی کام نہیں ہے. ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے بچوں کو کہ ان کے ماں باپ ان کے فون کا انتظار کرتے ہیں. تو ہمیں تو وہ خود بھی کبھی کرتے، تو کبھی نیری کہتی آپ کہاں تھی. میں نے کہا میں یہاں تھی، میں وہاں تھی، میں بزی تھی. تو شکر ہے اللہ کا کہ میں تو بزی ہوں. مگر پھر بھی یہ کہ بچوں کے ساتھ آپ کو ایک فاصلہ آ جاتا ہے، اتنا ٹریول کرنا پڑتا ہے ان کی شکلیں دیکھنے کے لیے.
بٹ دس از گاڈس پلان. میں نے تو شادیاں پاکستان میں کی تھی ان کی, آگے سے اب اللہ نے بدل دیا سب سلسلہ, تو یہ اللہ کی رضا ہے. خیر چلیں پھر کل بات ہوتی ہے آپ سے انشاءاللہ. السلام علیکم, صبح بخیر. اچھا جی, لندن کا موسم انجوائے کر کے اب ہم جا رہے ہیں بریڈ فورڈ. آپ میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ کو میں اپنے ساتھ لے کے گھومتی ہوں. بھائی پھر اب میں کیا کروں. رات کو بھی میں ایونٹ میں تھی تو بہت سارے مجھے لوگ ملے, بہت پیار کرتے ہیں لوگ, بہت ہی میں ان کی شکر گزار ہوں. تصویریں تو کھنچواتے ہی ان کی یادگار ہوتی ہے. بڑے مزے کی بات مجھے رات کو یاد آئی, میں نے بلکہ اپنی دوست روبینہ سے شیئر کی تھی, وہ جو یہاں لندن میں رہتی ہے نا میری فرینڈ. میں نے کہا یہ جو سیلیبریٹیز کے ساتھ تصویر کھنچوانے کا ایک شوق ہے نا, یہ اب تو خیر بہت آسان ہو گیا کیونکہ فون میں کیمرے ہر وقت ہیں. ایک زمانے میں دلیپ کمار صاحب آئے تھے, بہت پرانی بات ہے, شاید 90s کی بات ہے. وہ آئے تھے فاطمید کے لیے, جو بلڈ ٹرانسفیوژن کا ہمارا ایک بڑا اچھا ادارہ ہے. تو بہرحال کراچی آئے, اسلام آباد میں بھی ان کا بہت بڑا کوئی لنچ تھا, اور میں انصاری صاحب کے ساتھ گئی ہوئی تھی وہاں. تو میں تو ظاہر بچی سی تھی, وہ مجھے کہنے لگے آپ کو بڑا شوق ہے, آپ تصویر کھنچوائیں. میں نے کہا مطلب چھیڑ ہی رہے تھے ایک طرح سے نا. تو میں نے دیکھا وہاں تو بڑے بڑے جج, بڑے بڑے جرنیل, تو بڑے بڑے ایکٹر, محمد علی صاحب اور ندیم صاحب اور یہ سب جیسے بالکل ظاہر دلیپ صاحب الٹیمیٹ ایک تھے ایکٹر. میں نے کہا ہائے ہائے میں کیسے جاؤں, میری کیا اوقات ہے وہاں اتنے بڑے بڑے لوگوں میں. تو بہت رش لگا ہوا تھا, اور اسی طرح ترتیب سے تصویریں کھینچ رہی تھیں. دلیپ صاحب پاس کھڑے تھے, میں ایسے حسرت سے دیکھ رہی تھی کہ ہائے اللہ. میں نے کہا میں تو مجھے بار بار وہ چھیڑے, آپ جائیں آپ جائیں, آپ کو بڑا شوق تھا نا, آپ جائیں آپ جائیں. میں کہا نہیں میں نہیں جاتی, مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں کہیں تصویر کھینچانی, میں کون ہوں, میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے. خیر کیا ہوا کہ اس کے بعد جب لنچ ہوا تو بہت بڑا, وہاں پرنس آف ہنزا تھے سلیم صاحب, پتہ نہیں اب وہ ہیں کہ نہیں مجھے نہیں پتا. انہوں نے بہت عالی شان لنچ دیا ہوا تھا دلیپ صاحب کے آنر میں, جس میں کہ ہمیں بھی کراچی سے بلایا ہوا تھا, اور بھی بہت سے لوگ تھے جیسے ہم جیسوں کو بلایا تھا, تو ہم سے بڑے بڑے ایکٹر تھے. تو وہ جب کھانا لینے کے لیے سب وہاں پہ قطار میں ایسے جیسے کھانا نکال رہے ہوتے, تو دلیپ صاحب کھانا جہاں سے لے رہے تھے, تو اس سے کچھ 4-5 ٹیبلز پرے میں کھڑی تھی, حسرت سے دیکھ رہی تھی نا کہ مطلب وہ دیکھو دلیپ کمار کھڑے, میں تو نہیں جا سکتی ان کے پاس. تو ہماری ایک بہت پیاری باجی ہیں, ممتاز مشرف ان کو کہتے ہیں, اسلام آباد میں رہتی ہیں ابھی بھی. انہوں نے مجھے ہاتھ پکڑ کے دلیپ صاحب کے پاس لے گئی. دلیپ صاحب یہ دیکھیں, یہ ہماری پاکستان کی یہ ہے, فلانی ہے, بڑی چلبلی ہے, بڑی شرارتی ہے, یہ گاتی بھی ہے, یہ بھی کرتی, وہ بھی کرتی ہے. انہوں نے کہا اچھا بھائی اتنا کچھ کر لیتی ہے. اب وہ میں دلیپ صاحب باتیں کر رہے ہیں اور میں تو یہ تھی نا جی, تو اتنے میں کھچ تصویریں کھنچ گئی. تو مجھے جانا بھی نہیں پڑا. ایک جو عجیب سی ہوتی ہے نا ایک شرمندگی سی, اس وقت تو میں بہت مطلب ظاہر ڈری ہوئی بھی تھی. تو میں دلیپ صاحب نے مجھے ایسا ایزی کر دیا کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے نا مطلب. اور میری مزے کی تصویر کھینچی. مسئلہ یہ ہے افسوس, وہ میں نے بے وقوف نے تصویر کو ایک فریم میں بہت ساری تصویروں کے ساتھ لگا دیا. مطلب وہ ایک فریم ہوتا ہے نا جس میں خانے بنے ہوتے ہیں گول اور اسکوائر, اور ایسے کر کے لگا دیا. اب وہ میرے ساتھ پورا ایک فریم تھا, اس میں مختلف میری یادگار تصویریں تھیں. لو جی وہ پھر کتنے سال میرے گھر میں لگا رہا, کبھی اس گھر میں کبھی اس گھر میں, جب جہاں بھی تھی. تو میں پھر آگے کراچی میں تو میں سی ویو پہ رہتی تھی. لو جی وہ تو جب میں نے وہ دیکھا تو وہ سب شیشے سے چپک گئی تھی, تصویریں خراب ہو گئی. ورنہ میں اب جو شو مارتی نا وہ ہوئے اس کی تو بات ہی کچھ اور تھی نا. تو یہ کہانی ہے تصویریں کھنچوانے کی. اب آج بھی جا رہے ہیں ہم, اور لوگوں سے امید ہے کہ بریڈ فورڈ میں, سوری براڈ وے کہہ رہی ہوں, انشاءاللہ وہ اسی طرح ایس کے ٹی کا ساتھ دیں گے. ایس کے ٹی کمال کام کر رہا ہے غزہ کے لیے, فلسطین کے لیے, جہاں سب کچھ برباد ہو گیا, وہاں پہ ٹینٹس کے لیے ایک ہم نکلے ہیں مہم لے کر کہ ان کو ایک کم از کم کورڈ جگہ ملے جہاں وہ رہ سکیں, کیونکہ ابھی وہ کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہیں. بڑا دل دکھتا بھی ہے دیکھ کے, تو بس کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان لوگوں کو ہمت دے گا. مطلب ان کے اپنے پیارے کئی مر بھی گئے ہیں, اس کے بعد جو رہ گئے ہیں عورتوں کا سوچے کہ وہاں باتھ روم نہیں ہے, کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو ایک شیلٹر ہوتا ہے کھلے آسمان کے نیچے ٹھنڈ میں پڑے ہیں. تو ابھی ان کے خیموں پہ کام ہو رہا ہے کہ ان کو اچھے والے ٹینٹس دے دیے جائیں ایک ایک فیملی کو, اور اس کے لیے ایس کے ٹی جو ہے وہ اس وقت نکلا ہے. پھر بعد میں انہی ٹینٹس کی جگہ پہ ان کے گھر بنائے جائیں گے. تو یہ ایک بڑا انوکھا سا کام ہے, اور بہت ہی اس وقت دنیا پوری تقریباً رونے والی ہوئی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم آج بھی ایسے ہمارے پیارے جو
مسلمان بھائی بہن ہیں جن کو احساس بھی ہے، جن کو نظر بھی آ رہا ہے، جو کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں، تو ایس کے ٹی جو ہے وہ، اور نام اتنا پیارا ہے، اسپریڈنگ کائنڈنیس ٹوگیدر. مجھے اتنا اچھا لگتا ہے ان 3 لفظوں کا مطلب اتنا بڑا ہے کہ اسپریڈنگ کائنڈنیس ٹوگیدر. اس میں کوئی یہ نہیں کہ ہندو مسلمان ہے یا کوئی مطلب کسی طرح کا پاکستانی ہے یا کوئی عرب ہے یا کوئی. اسپریڈنگ کائنڈنیس ٹوگیدر. کائنڈنیس تو سب کے لیے آپ کر سکتے ہیں، مطلب صرف ایک مذہب کے لیے تو نہیں کر سکتے. اس وقت تو خیر ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو زیادہ تکلیف میں ہیں وہ لوگ، اور افسوس بھی میں کرتی ہوں. میں کیا بولوں اب، کہ جو سب سے بڑی ہماری اسلامی ایک جگہ ہے جہاں ہم جاتے ہیں، وہ اس طرح سے میں نہیں دیکھتی ان کو کہ وہ پریکٹیکلی ایسے آگے بڑھ کر ہیلپ کرتے ہیں جتنا درد باقی دنیا کے دل میں مطلب ہے کہ گورے تک رو رہے ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کیوں نہیں اس میں حصہ لیا کہ جنگ بندی ہو اور آگے آئے. اور نہیں، باقی سب لوگ بڑے مزے میں ہیں. ایک سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. پاکستان، بنگلہ دیش یا انڈیا کے مسلمان جو ہیں وہ سب سے زیادہ تڑپ رہے ہیں، اور باقی جو عرب ملک ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں ہے مجھے کہ وہ کس موڈ میں ہیں. اچھا، اللہ میاں جانے اور وہ جانے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال موسم ہے بڑا اس وقت تھوڑا گلومی سا ہے. کل تو بارش ہو رہی تھی بھائی، ہائے ابھی بھی نظر آ رہا ہے نیچے سے بارش ہو رہی ہے. قسمان اکھاڑی میں بھی دکھاتی ہوں، مگر ہو چکی ہے شاید، اب گیلا گیلا ہے. اچھا، مزے کی جگہ یہ ویمبلے ارینا کے پیچھے یہ ہوٹل ہے جہاں ہم ٹھہرے ہیں. میں تیسری دفعہ یہاں ٹھہری ہوں. ہم ٹی وی کے ساتھ آئے تھے تو یہاں سے اگر آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو، یہاں سے ہم چل کے گئے تھے، وہ جو کیا انہوں نے ہمارے نخرے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، لیموزینوں سے اتر رہے ہوتے ہو، اور ادھر جا کے ہم اتر رہے تھے. اور یہاں پورا یہ اسٹریٹ پوری کراؤڈڈ تھی. ویسے بھی یہاں گاڑیاں نہیں آنے دیتے، دیکھیں لوگ چلتے ہوئے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں سے ساتھ میں ایک مال بھی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ جگہ ایسی ہے. لیکن یہ جن کے یہاں فلیٹس ہیں وہ تو بڑے مہنگے ہوں گے بھائی. فوراً دماغ پراپرٹی کی طرف چلا گیا کہ اس کا کیا سین ہے. حالانکہ میں نے کو رہنا یہاں، قسمانو کھائے مجھے کیا. اللہ خوش رکھے، آباد رکھے بھائی، سب کو رکھے. ان کا بھی شکریہ ہے. ہم آتے ہیں اور ہم یہاں اچھے اچھے نظارے بھی دیکھتے ہیں اور اچھے اچھے لوگوں سے بھی ملتے ہیں. ابھی ہم جب گاڑی میں جائیں گے تو میں دیکھوں گی راستے میں کیا مناظر ہے. ابھی تو بس یہی تھا کمرے سے میرے پاس منظر کہ وہ لوگ جا رہے ہیں، اور ان کو دیکھ کے میں نے کہا ہائے ہائے میں نے بھی کوٹ پہننا ہے. اور میں نے بوٹ بھی پہنے ہوئے. بھائی میں آپ کو اپنے بوٹ دکھاؤں، اور یہ میں نے ابھی لیے تھے میرا کے ساتھ، یہ والے بوٹ. اس کو تو پہن کے لگتا ہے کہ مجھے الاسکا ہی چلے جانا چاہیے. لیکن یہ اتنا موٹا نہیں ہے، لیدر ہے. باقی ایک تو اور میں نے بس بھنڈ مارا ہے. مونگی کیا ماری، مجھے میرا لے گئی ایک بڑے سستے سٹور پہ، پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، مجھے نہیں پتا. کہہ لی کہ ابا آپ نے تو کبھی سال 2 سال میں پہنے. اچھا یہ بڑے مزیدار اور پیور لیدر کے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں برانڈڈ نہیں ہے، جیسے جو بھی کسی کے باپ کا نام ہے. تو مجھے نا اس ہادی جو اتنا چلا کے نا، اما فلائیں جگہ چلے، اگز میں چلے. میں نے کہا اگز لینے لے گیا تو بڑی مہنگی دکان پہ لے گیا ہے. میں نے کہا، کہتا اما یو آر اے سیلیبریٹی، یو شوڈ ہیو ایکسپینسو برانڈڈ. میں نے کہا چل، میں نے کبھی 4 دفعہ پہنے زندگی میں، شاید میں کون سا یہاں کراچی میں اس کو دور ماروں گی اٹھا کے. وہاں اتنے لمبے لانگ بوٹ چھوڑ کے آ گئی، یہاں خریدتی پھر ہوں. 2 وہاں پہ میرے پاس ہیں، ایک نیز سے تھوڑے چھوٹے، ایک نیز تک ہی ہے، مطلب ہائی نیک جوتے ہیں، ہائی نیک جوتے. اب پھر لے لیے کیونکہ بہت سردی تھی. تو باہر مجھے لے گیا تو میں نے کہا میں نہیں لیتی. تو میرا نے کہا اما چلے میں آپ کو ایک اسٹور ہے وہاں پہ نا برانڈڈ ہی ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ کچھ پیسز جو بچ جاتے ہیں وہ ملتے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے بھائی، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں کون سا، میں تو میری طرف لوگ دیکھتے ہیں، میری چیزوں کی طرف نہیں دیکھتے. اور ہے یہ برانڈڈ، لیکن یہ جو کہ سائزز رہ جاتے ہیں 2 3 4 اس طرح. پتہ نہیں کیا دکان ہے، پتہ نہیں لاٹ کچھ کر کے تھا. میں بڑا مزہ آیا مجھے تو. یہ بڑے مزے کے مل گئے، سافٹ سے لیدر کے، اور اس کا کوئی برانڈ نیم بھی مجھے نہیں آتا، کم وقت کے باپ کا نام. خیر اچھا، میں نے اس کے ساتھ ایک اور بھی لے لیے، بڑے پیارے کیمل کلر کے، بڑے اچھے. اب یہ پہنا ہوا تھا، یہ اتارا 1 پاؤں میں، وہ پہنا 8.5 میرا نمبر ہے، اس لیے بتا رہی ہوں اگر آپ لوگوں نے جوتا گفٹ کرنا ہو تو. بڑا مزہ آیا وہ رائٹ والا پہن کے پھرتی تھی. اس کے بعد میں نے کہا بھائی یہ لے لیتے، اور وہ کیمل کلر کے بھی لے لیتے، اور یہ تو لے ہی لیتے ہیں. اب جو میں وہاں سے ادھر آئی ہوں لنڈن، نیو یارک سے، مطلب آ کے دیکھا تو 8.5 ایک ہے، اور دوسرے پہ 6، مطلب وہ دوسرا دیکھا ہی نہیں کہ وہ غلط ڈبے میں شاید پڑا تھا. اب کیا کروں، اب بس کوڑے میں پھینکوں گی، کیونکہ اب کون سا وہاں سے میں بھیجوں گی تو کبھی وہ واپس لے لیں گے، رسید بھی پھینک پھونک دیں. یہ ہوتا ہے باہر کے ملکوں میں، رسیدوں کے ساتھ وہ سب کچھ واپس لے لیتے ہیں، ورنہ نہیں لیتے. اور اب نیو یارک کون جا رہا ہے روز روز،
نیو یارک سیدھا ہمارا جہاز بھی نہیں جاتا، ٹورانٹو بہت لوگ جاتے ہیں کیونکہ ڈائریکٹ پی آئی اے جاتا ہے. چلیے خیر، باقی آئندہ راستے میں، کیونکہ ابھی فون آ گیا ریسیپشن پہ، سب ویٹ کر رہے ہیں، اور آپ سے ملتی ہوں بریک کے بعد. ہائے، پہنچ گئی 5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے ہم. میں نے تو خیر ڈرائیو نہیں کیا، ڈرائیو جو کرے تھے ان کی بڑی بہادری ہے بھائی. لیکن سڑکیں اچھی ہیں اور ان کی ڈرائیو اچھی ہے، تو اس طرح سے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں. اب آ کے چیک ان ہوئی ہوں. یہ ہے بریڈ فورڈ. اب یہاں سے کل مینچسٹر کوئی 1.25 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، وہاں جائیں گے. ہوٹل ایسے ہی ایک سمپل سا، جیسے گاؤں میں نہیں ہوتے، کبھی کبھی ایسے بھی ہوتے. دیکھیں میں دکھاتی ہوں آپ کو، یہ دیکھیں ہے نا. اور میں گراؤنڈ فلور پہ ہوں. کتنا نیلا آسمان ہے، صاف شفاف، اور یہ گھاس کتنی ہری ہے بھائی. سب کچھ اتنا ترتیب سے ہے کہ میں کہتی ہوں نا، دس از ٹو پرفیکٹ ٹو اون. اپنا یہ سب اپنا نہیں لگتا، یعنی ہماری قسمت میں یہ صاف ستھرا ڈسپلن اس طرح کا ماحول نہیں. خیر ہوٹلوں میں وہاں پہ ہے، ہمارے 5 اسٹار ہوٹل میں بڑے عالی شان سرینا ورینا ہے، لیکن اوور آل ایک سمپل سی صفائی ہمارے نصیب میں نہیں ہے. چلے بس، ابھی تو میں تھک کے آئی ہوں. مطلب تھک کے مراد یہ کہ 5 گھنٹے کی ڈرائیو تھی، رات کو بھی دیر میں سوئے تھے، پھر آج شام کو بھی جانا. اب نکالتی ہوں کپڑے، اور وہ آ گیا میرا پنک بیگ پھر سے، یہ جو ہر جگہ میرے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. ابھی نکالوں گی اور پھر استری کر کے سیٹ کروں گی. ابھی بجے 3 بجے، تو وہی 6 بجے تک ہمیں پہنچنا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. پھر انشاءاللہ کل کچھ اور کلپ بناؤں گی، تو پھر اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اوکے، خدا حافظ.